جی، ضمیر فاعل سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں، ضمیر اس کو کہتے ہیں جو نام کی جگہ پر جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ضمیر تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ نام کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس زید آیا، اب پہلی دفعہ تو زید کا نام لیا گیا، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی اس میرے پاس وہ بیٹھا، اس نے کھانا کھایا، اس نے پانی پیا، وہ وہیں پہ سو گیا، پھر چلا گیا۔ اب جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ چلا گیا، تو یہ ساری کی ساری ضمیر ہیں جو زید کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ تو ایسے ہی ضمائر جو ہیں وہ مختلف چیزوں کی ہوتی ہیں، فاعل کی بھی ہوتی ہیں، مفعول کی بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ فعلو میں واو ضمیر ہے، یہ فاعل کی ہے۔ اب مثلا جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ جاءنی زید و عمر و بکر، کہ میرے پاس زید، عمر اور بکر آئے، و نصرو اور انہوں نے مدد کی۔ اب و نصرو، اس میں جو واو ضمیر ہے یہ ضمیر فاعل ہے جو ما قبل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو یعنی فاعل کی ضمیر سے مراد یہ ہے کہ یہ فاعل کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو فاعل کی ضمیر کہتے ہیں۔ جاءنی زید و بکر و عمر، کہ میرے پاس زید، عمر اور بکر آئے، یہ تین لوگ آئے۔ و نصرو اور انہوں نے مدد کی۔ تو نصرو میں یہ ایسے فعلو انہوں نے کیا، یا اکلو انہوں نے کھانا کھایا، و اکلو الطعام عندی انہوں نے میرے پاس کھانا کھایا۔ تو یہ ہوتا ہے فاعل کی ضمیر۔ ڈاکٹر مدثر اقبال صاحب آپ سمجھ گئے؟ آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں یا ویسے ڈاکٹر ہیں؟ ایک ہماری کلاس میں ماشاءاللہ ڈاکٹر نوید اختر صاحب ہیں، حضرت جی کے خلیفہ، ان کا نام نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، بچوں کا ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ، اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں بچوں کے۔ اچھا ماشاءاللہ، صحیح ہے ماشاءاللہ۔ جی عمران ضیاء صاحب پوچھ رہے ہیں کہ دوبارہ بتا دیں فاعل کی ضمیر سے مراد کے وہ ضمیر جو فاعل کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے اس کو فاعل کی ضمیر کہا جاتا ہے۔ جو ضمیر کی مکمل بحث ہے وہ انشاءاللہ آپ نحو میں پڑھیں گے کہ ضمیر کی جو ہے وہ تین قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع، منصوب اور مجرور۔ پھر مرفوع کی دو قسمیں ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل۔ ایسے منصوب کی دو قسمیں، منصوب متصل، منصوب منفصل، اور مجرور کی ایک قسم ہے مجرور متصل۔ تو ضمیر کے متعلق آپ جو ہے وہ نحو میں تفصیل اس کی وہاں پہ ہے۔ جی بالکل۔ تو باقی ضمیر فاعل سے مراد یہ ہے کہ وہ ضمیر جو فاعل کی جگہ پر استعمال ہو، یہ اس کی آسان تعریف ہے۔ جی عمران ضیاء صاحب آپ سمجھ گئے نا؟ فعلتما مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جملے میں کیسے مذکر یا مؤنث پہچان سکتے ہیں؟ یہ دیکھ انہوں نے بہت اچھا سوال پوچھا، شیخ رغبت اللہ صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ فعلتما یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہ مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے ہے؟ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ صیغہ استعمال ہوا ہے اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے۔ سیاق و سباق، سیاق و سباق سے مراد کے آگے پیچھے دیکھیں گے۔ اگر مذکر کا، کیونکہ یہ جو فعلتما ہے
یہ آگے پیچھے یعنی اگر مذکر کا تذکرہ ہے یا مؤنث کا تذکرہ ہے یہ تو ہوتا ہی ہے، تو ہم وہاں پہ اندازہ لگائیں گے کہ اندازے سے مراد یہ ہے کہ یعنی آگے پیچھے ہم دیکھیں گے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ مذکر کا تذکرہ ہو رہا ہے یا مؤنث کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اگر مذکر کا تذکرہ ہے تو یہاں پر مذکر مراد ہوگا، اور اگر مؤنث کا تذکرہ ہے تو یہاں پر مؤنث مراد ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی کہ آگے پیچھے دیکھ کر ہم جو ہے یہ پہچانیں گے کہ یہاں پر مذکر کے لیے یہ آیا ہے یا مؤنث کے لیے آیا ہے۔ کہ ماضی مجہول ہمیشہ ماضی مجہول ہمیشہ مفعول ہوتا ہے۔ دیکھیں مفعول تو اور چیز ہے نا، مفعول تو اور چیز ہے، ماضی مجہول اور چیز ہے۔ قرآن میں دونوں کے الفاظ ہیں۔ قرآن کے اگر ایک ایک لفظ کو دیکھیں اور اس پہ تحقیق کریں کون سا صیغہ ہے، کیسے بنا، اور ماضی کا ہے، مضارع کا ہے، امر کا ہے، نہیں کا ہے، تو یہ صرف ہے۔ اور اگر ان کے آخر کو دیکھیں کہ آخر پہ کیا اعراب ہے اور کیسے مل کر پورا جملہ بنا، تو یہ نحو ہے۔ تو یعنی دونوں چیزیں وہاں پہ صرف بھی جاری ہوتی ہے، نحو بھی جاری ہوتی ہے، دونوں ہی وہاں پہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں جو ماضی مجہول ہے اس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے۔ یہ آپ کا محمد خان صاحب سوال صحیح بنے گا کہ وہاں پہ جو ہے وہ فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے، فاعل کی طرف نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پہ فاعل موجود ہی نہیں ہوتا۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ اب ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے اور عمرا مفعول ہے، لیکن جب مجہول بنائیں گے تو زید فاعل درمیان سے ہٹ جائے گا تو بن جائے گا ضرب عمر، عمر مارا گیا۔ اب کس نے مارا یہ پتہ نہیں ہے، تو فعل مجہول میں یہ ہوتا ہے کہ فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ فعل مجہول میں فاعل معلوم ہی نہیں ہوتا، یہ بات ہے۔ یہ مفعول تو لکھا ہوتا ہے نا سامنے، مفعول جیسے ضرب عمر، عمر مارا گیا، تو یہ یہاں پہ فعل مجہول میں جو مفعول ہوتا ہے نا اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، نائب فاعل یعنی فاعل کا نائب، کیونکہ فاعل ہوتا نہیں ہے تو فاعل والا اعراب بھی اس پر آ جاتا ہے، یعنی اس کو ضمہ دے دیتے ہیں، اور فعل کی نسبت بھی اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو اس کو نائب فاعل کہتے ہیں کہ یہ فاعل کا نائب بن کر آیا ہے۔ جی یہ آپ حضرات سمجھ گئے۔ اب آپ حضرات ایسا کریں، قرآن پاک اوپن کریں اپنے پاس، ماشاءاللہ۔ میرے خیال ہے ہم ایسا کرتے ہیں جو شروع سے 30واں پارہ آپ حضرات کھولیں، سورۃ النبا، سورۃ النبا کھولیں۔ جی سورۃ النبا آپ حضرات کھولیں۔ 30واں پارہ۔ یہ ایکسرسائز انتہائی ضروری ہے۔ جی تمام ساتھی کھولیں قرآن پاک میں سورۃ النبا، 30واں پارہ۔ جی وضو کرائیں گے جی۔ قرآن پاک میں اپنا موبائل میں قرآن پاک کھول سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو علماء کرام کی تحقیق ہے کہ سکرین کو پھر ہاتھ نہیں لگا سکتے، جہاں پر قرآن پاک خاص طور پہ جہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے
وہ اس جگہ پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ویسے کھول سکتے ہیں، یا جہاں پہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نہیں ہے، کوئی خالی جگہ ہے 2 پیجز کے دوران، تو وہاں پر بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ قرآن پاک کا لفظ لکھا ہوا ہے تو بلا وضو، بغیر وضو کے اس جگہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سورت اپنا سورۃ النبا ہم نے کھولی، تو اس میں اب آپ حضرات نے جو ماضی کے صیغے ہیں وہ تلاش کرنے ہیں، ماضی کے صیغے، اور یہ بھی آپ حضرات سمجھ لیں کہ جو سٹینڈنگ فتح ہے یعنی کھڑی زبر، وہ بھی الف کے حکم میں ہوتی ہے، کھڑی زبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس میں دیکھیں آپ حضرات، اب اس میں جو پہلا صیغہ ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَا، یہ خلقنا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، خلقنا۔ اب اس پہ اگرچہ کھڑی زبر ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ وَخَلَقْنَا اور ہم، وَخَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا، ازواجا جوڑا جوڑا۔ جی وَخَلَقْنَا، تو خلقنا کون سا صیغہ ہے آپ حضرات بتائیں؟ ماشاءاللہ۔ جی حمید الرحمان صاحب واحد کیوں کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ صیغہ ہو گیا جمع متکلم۔ اس کے بعد ہے وَجَعَلْنَا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تو اس میں جعلنا یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں سیوں کی پہچان ہونی چاہیے، باقی جو ترجمہ ہے وہ تو آپ ذرا جب پڑھیں گے، زیادہ زیادہ الفاظ پڑھتے جائیں گے تو وہ ذخیر الفاظ آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا۔ اچھا اسی طرح آگے بھی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، وَبَنَيْنَا، وَبَنَيْنَا کون سا ہے صیغہ؟ وَبَنَيْنَا، ماشاءاللہ یہ بھی ہوا جمع متکلم کا، ٹھیک ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، یہ بھی جمع متکلم ہے۔ جی سوال پوچھیں۔ سورۃ النبا ہم پڑھیں جی، سورۃ النبا، اس کی آیت نمبر 12 میں صیغہ ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، وَبَنَيْنَا، بنینا صیغہ جمع متکلم، ماشاءاللہ جمع متکلم کی صیغہ یاد یہاں پہ زیادہ ہیں۔ آگے ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، دیکھیں یہ جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک آدمی ہوتا ہے لیکن وہ ماشاءاللہ مقام اور مرتبے والا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی حضرت جب آپ تشریف ہمارے پاس لائے، جب آپ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، یا اسی طرح ہم جمع کے لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہے وہ بڑے لوگوں کے لیے۔ حضرت جی ہمارے پاس تشریف فرما ہیں، ہم ہیں استعمال کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ حضرت جی ہمارے پاس تشریف فرما ہے، بلکہ ہیں استعمال کریں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، اپنے لیے خود استعمال فرمایا کہ ہم نے بنایا، ہم نے بنایا، ہم نے بنایا۔ جی آگے ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا، انزلنا یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماشاءاللہ یہ بھی جمع متکلم کا۔ جی آگے جی آیت نمبر 19 میں ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا،
فتحت، اب یہ دیکھیں یہ فتحت ہے اور تا السما کے ساتھ ملانے کے لیے اس پر لگا ہے وفتحت السماء فتحت، یہ بتائیں کون سا سیگا ہے؟ یہ ماشاءاللہ نیا سیگا آ گیا. گردان کا نام بھی بتائیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ. اچھا دیکھیں ہم نے دو چیزیں بتانی ہوتی ہیں، ایک تو بتانی ہوتا ہے سیگا اور ایک ہم بتاتے ہیں گردان. پہلے سیگا بتائیں گے اور پھر گردان بتائیں گے. مثلا ہم کہیں گے کہ سیگا واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول. سیگا واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول. اگلا سیگا ہے وسیرت. سیرت بتائیں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے حضرت آپ حضرات نے علامات یاد کی تو اب کتنا فائدہ ہوا کہ سیرت یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے، باب تفعیل کا جو ثلاثی مزید فی کے باب ہیں، لیکن علامت سے آپ حضرات کو پہچان ہوگی. فکانت یہ بھی واحد مونس غائب کا ہے، یہ بھی آگے کانت مرصادہ یہ بھی وہی ہے. لا یذوق جی آگے ہے آیت نمبر 28 میں ہے وَكَذَّبُوا. کذبو کون سا صیغہ ہے؟ کذبو آیت نمبر 28 میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. جی امجد حسین صاحب آپ بھی جواب دیا کریں. آپ بھی ماشاء اللہ تھوڑا ایکٹیو ہونے کی کوشش کریں لکھنے کے متعلق. یہ جو ہمارے کلاس فیلو آپ حضرات کے امجد حسین صاحب ہیں، ان کے ساتھ ماشاء اللہ کئی سالوں سے تعلق ہے. یہاں پہ مہد الفقیر میں حضرت جی کے جامع میں تشریف لاتے رہتے ہیں. یہ تو اس سال ماشاء اللہ انہوں نے پڑھنا بھی شروع کر دیا. تو وَكَذَّبُوا صیغہ جمع مذکر غائب ہے فعل ماضی معلوم، تو یہ واو ما قبل ضمہ ہے، یہ جمع مذکر غائب کی علامت ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. احصیناہ وکل شیء احصیناہ. احصینا یہ کون سا صیغہ ہے؟ آیت نمبر 29 میں. گردان تو یہاں چونکہ ہم نے پڑھی ہے ماضی کی گردان ہے نا، ماضی معلوم اور مجہول، تو گردان چاہے آپ نہ بھی بتائیں فی الحال لیکن سیغہ بتائیں. لیکن اگر مجہول کا ہو وہ آپ نے بتانا ہوگا کہ یہ مجہول کا ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. یہ سیغہ ہے جمع متکلم کا. آیت نمبر 30 میں ہے فذوقوا. فذوقوا یہ کون سا سیغہ ہے؟ جی اب یہاں پہ ایک آپ حضرات سمجھ لیں، انشاءاللہ آپ آگے چل کر پڑھ لیں گے. یہ جمع کا صیغہ تو ہے کہ یہ واو یہاں پہ آ گیا، لیکن یہ جمع مذکر غائب کا نہیں، یہ اصل میں امر کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے فذوقوا پس تم چکھو،
فلن نزیدکم، ہم ہرگز ہرگز زیادہ نہیں کریں گے، الا عذابا، سوائے عذاب کے۔ تو یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا۔ اس کی تفصیل آپ امر میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ یہ امر کا ہے، ماضی کا نہیں ہے۔ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل امر کا، اس کی اپنی جگہ پہ تفصیل پڑھ لیں گے، وہ بھی بڑا آسان ہے، ماضی کی طرح امر بھی۔ جی یہ آیت نمبر 38 میں ہے، 38 میں، آزینا، من آزینا لہ الرحمن، آزینا یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی اس کا ہے ذاقہ، ذاقہ اس کا ماضی ہے، ذاقہ یذوق، ماضی مضارع۔ آزینا، ماشاءاللہ۔ من اذن له الرحمن وقال صوابا، قال کون سا صیغہ ہے؟ قال، ماشاءاللہ۔ پہلے آذینہ صیغہ واحد مذکر غائب، تمام ساتھیوں نے ٹھیک بتایا۔ اگلا صیغہ ہے وقال، ماشاءاللہ، واحد مذکر غائب، ٹھیک ہو گیا۔ فمن شاء اتخذ، اتخذ یہ کون سا صیغہ ہے؟ آذینہ کا جمع مؤنث غائب، اس کا جمع ذکر غائب ہوتا ہے اذنہ، زال کا زال میں ادغام کرتے ہیں، اذنہ، واحد ماشاء اللہ۔ اتخذ واحد مذکر غائب، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے آخر میں کوئی علامہ نہیں ہے تثنیہ جمع وغیرہ کی۔ انا انذرناکم، انذرنا یہ کون سا صیغہ ہے؟ آیت نمبر، یہ آخری 40 کے شروع میں، انذرنا، ماشاءاللہ۔ یہ سہیل علی صاحب آپ نے پہلے ٹھیک نہیں بتایا، آپ ٹھیک کریں اس کو نا۔ نون سٹینڈنگ فتح نہ آخر میں ہے نا، کھڑی زبر ہے تو یہ الف کے حکم میں ہوتے ہیں، میں نے کلاس کے شروع میں عرض کیا، تو جب الف آ رہی ہے، نون الف نہ آخر میں آ رہا ہے، تو وہ غائب تو نہیں بن سکتا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت، قدمت کون سا صیغہ ہے؟ قدمت، ماشاءاللہ۔ آج آپ حضرات تھکیں گے، لیکن انشاءاللہ اس تھکاوٹ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمارے اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے وقت جب وہ اپنی تعلیم و تعلم سے فارغ ہونے کے بعد اور رات کو خاص طور پہ مطالعہ کرنے کے بعد، رات کے کافی رات گزرنے کے بعد جب اپنے بستروں کی طرف جا رہے ہوتے تھے لیٹنے کے لیے، تو ایسے چلتے تھے جیسے تھکا ہوا اونٹ چلتا ہے۔ تھکا ہوا اونٹ ہوتا ہے نا، تو بالکل پاؤں اٹھا نہیں سکتا، ایسے پاؤں گھسیٹ رہا ہوتا ہے اور بڑی اس کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ تو اتنی محنت کرتے تھے کہ جب چلتے ان سے چلا نہیں جا رہا ہوتا تھا، اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ من طلب العلا سہر اللیالی، کہ جس بندے کو بلندیوں کی طلب ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام عطا فرمائے، بلند مقام، تو اس کو پھر راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ راتوں کو جاگنے کے علاوہ اس کو بلندی نہیں مل سکتی۔
ابھی ماشاءاللہ ہمارے اکثر ساتھی کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا کوئی بزنس کرتے ہیں، دن کو ٹائم نہیں ملتا تو رات کو جا کر اب اس رات کو یہ سبق یاد کرنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ اس رات کو انشاءاللہ بلندی عطا فرمائیں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کنتو صیغہ حل کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ یہ ہمارے ڈاکٹر ندیم اختر صاحب حضرت جی کے ماشاءاللہ خلیفہ بھی ہیں اور آپ حضرات کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ ٹھیک، میں پہلے آپ کا تذکرہ کر رہا تھا ساتھیوں میں کہ ان کا نام نظر نہیں آ رہا۔ جی کون تو صیغہ واحد متکلم ماشاءاللہ۔ جی ہمارے اسلام میں بہت ساری چیزیں الحمدللہ ایسی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے، جیسے مثلا جماعت میں جب نماز شروع ہو جاتی ہے، جماعت شروع ہو جاتی ہے تو تمام لوگ، چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کسی مسلک کا ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، برابر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی چاہے وزیر اعظم ہے اور ادھر سے جو ہے وہ کوئی چپڑاسی ہے تو وہ بھی ایک ہی صف میں اور ایک ہی قطار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو ہماری آن لائن کلاسیں ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ اس میں آپ حضرات ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بعض لوگ بالکل جن کی تعلیم نہیں ہوتی، اور بعض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو مال و دالوں سے نوازا ہوتا ہے، بعض ایسے نہیں ہوتے، تو تمام جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ کوئی یہ حضرات سوچیں گے نا کہ میں تو ایسے اور ایسے ایسے، تو پھر وہ علم حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ حضرات جب کلاس میں ہوتے ہیں تو اس وقت فقط آپ حضرات کی حیثیت طالب علم کی ہوتی ہے، چاہے کوئی اپنے محکمے کا بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، جیسا بھی ہے۔ تو جیسے کل جو ہے وہ ایک ساتھی نے کوئی گردان لکھی اور جو ہے وہ ساتھیوں نے اور میں نے اس پہ کچھ بات کی تو وہ آف لائن ہو گیا، یعنی اس کو اپنی بےزتی محسوس ہو رہی تھی کہ جی یہ تو میری بےزتی ہو گئی، اور اس طرح تو بےزتی نہیں ہوتی، یہاں پہ ہم سب برابر ہیں، سب سیکھنے کے لیے ہیں۔ پڑھانے میں بس وقت منہ سے کوئی غلطی ہو جائے گی، آپ حضرات ہنس پڑیں گے یا اسی طرح، تو یہ ماحول کلاس میں چلتا رہتا ہے۔ یہاں پہ آپ حضرات یہ نہ سوچ کے بیٹھے کریں کہ میں تو ایسا عزت والا ہوں اور یہ ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہاں پہ ہنسی مذاق اور ایسے ایسے جو ہے وہ کلاس میں ساتھیوں کا دل لگا رہتا ہے، بور نہیں ہوتے۔ ایک وہ تھی بھی 1-on-1 کلاس، تو ایک ہمارے ساتھی تھے امریکہ کے، ان کو میں پڑھاتا تھا، تو عبارت پڑھنے میں نا کوئی ایسی لفظ بول جاتے تھے ایسا جس سے بندہ ہنس پڑتا ہے کہ یہ کیسا عجیب سا انہوں نے لفظ بولا۔ تو میں ان سے کہا کرتا کہ آپ 2-4 لفظ ایسے بولا کریں عجیب قسم کے، تاکہ کچھ جو ہے وہ کلاس میں ہنسی کا ماحول آ جائے۔ تو اس چیز میں آپ نے پریشانی نے کوئی غلط بتا دیا، کوئی ساتھی ہنس پڑا جی میں تو بڑا عزت والا ہوں اور میری تو بےزتی ہو گئی، بےزتی کوئی نہیں یہاں پہ ہوتی، بس یہ کہ ساتھی خوش ہو جاتے ہیں بس اوقات، اور یہ سلسلہ چلتا رہے، سب کی حیثیت طالب علم والی۔ اب یہاں پہ بڑی عمر والے بھی ہوں گے، لیکن کوئی اگر لفظ جو ہے وہ ادھر ادھر کا بتائیں گے تو اس پر میں تیز بولوں گا کہ یہ آپ نے کیا بتا دیا، اب وہ کہ جی یہ تو میری بےزتی ہو گئی، تو ایسے تو علم حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ حضرات یہ طالب علم بن کر آئیں جیسے کہ آپ کی جو ہے وہ آپ 10-12 سال کے، 15-15 سال کے ہیں اور آپ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، باقی چیزیں جو ہے وہ کلاس کے اندر چھوڑ دیں کہ باقی چیزیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو علم سے نوازیں گے۔
جی آواز کا مسئلہ میرے خیال ہے آپ کے ہاں نیٹ کا مسئلہ ہوگا، آپ کے یہاں باقی تو ساتھیوں کی آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ جی جی بالکل خوشگوار ماحول میں تو اب ہمارے ہاں ون ان ون کلاسیں بھی ہوتی ہیں، تو ان میں ان کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، ہماری بھی آ رہی ہوتی ہے، سارا جو ہے وہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، یعنی جیسے بندہ فون پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے، اسکائپ پہ کلاسیں ہوتی ہیں۔ تو اب ہر مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف جگہوں سے ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، تو جن کا مزاج اچھا ہوتا ہے مطلب یہ ہنسی مذاق والا، تو اس وقت ان کے ساتھ گپ شپ کو بھی دل کرتا ہے، اور باتیں بھی ایسی ذہن میں آ جاتی ہیں جو خوشگواری والی ہوتی ہیں خود بخود، اور جن کا ایسا نہیں ہوتا تو اس وقت خوشگوار والی باتیں بھی ذہن میں نہیں آتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ جی تو یہ الحمدللہ ہماری سورۃ النبأ مکمل ہو گئی، اس میں جتنے ماضی کے صیغہ جات تھے تمام آپ حضرات نے حل کر لیے۔ آگے ہم آتے ہیں سورۃ النازعات کی طرف۔ آپ حضرات ترجمہ اس کا پڑھ لیں گے انشاءاللہ اگلے سال میں، پہلے پارے کا 30ویں پارے کا، تو اس وقت ترجمہ سارا ہو جائے گا، فی الحال ہم صیغہ جات ہی دیکھ رہے ہیں۔ کنتو جی جی یہ فعل ہے واحد متکلم کا، کنتو ترابا کہ میں کاش مٹی ہو جاتا، میں مٹی ہو جاتا۔ جی ون ون میں 3 لوگ ہو سکتے ہیں بالکل۔ ابھی تو اور بھی آسانی ہے نا کہ ابھی جو زوم ہے اس پہ اگر لے لی جائے کلاس ون ان ون تو اس میں اور بھی زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں، 3 تک تو سکائپ پہ بھی آ سکتے ہیں نا، اگر زیادہ ہوں تو پھر وہ آواز کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جی آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سید عبداللہ صاحب اس کا مجھے پتہ نہیں کہ 100 ہو سکتے ہیں یا نہیں، باقی جو ہے وہ 10 12 15 اس کا تو پتہ اتنے تو ہوتے ہیں۔ جی اب یہ دوسری صورت میں آپ حضرات نے ماضی کے صیغے مجھے تلاش کر کے بتانے ہیں، پہلے پہلی آیت کو دیکھیں، پھر دوسری کو دیکھیں، پھر تیسری کو، کہ اس میں ماضی کے صیغہ جات کون سے ہیں۔ جی دیکھیں آپ حضرات۔ جی اس میں ایک صیغہ ہے آیت نمبر 12 میں، وہ کون سا ہے آپ حضرات بتائیں، آیت نمبر 12 میں۔ ماشاءاللہ آیت نمبر 12 میں ہے قالو، قالو صیغہ ہے۔ جی تو یہ صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، جمع مذکر غائب۔ اب اس سے پہلے آیت نمبر 11 میں بھی ایک صیغہ ہے کننا، اصل میں یہاں پہ اس میں ادغام ہو چکا ہے نون کا نون میں، اصل میں تھا کننا، تو کننا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، یہاں پہ یہ بھی ماضی کا ہے، نون الف نا اس کے آخر میں ہے۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اپنے وقت میں آپ پڑھ لیں گے کہ یہ کننا اصل میں کیا تھا اور اس میں کیا تبدیلی آئی اور کننا کیسے بنا، تو اس میں کافی ساری تبدیلی ہے، وہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ آپ پڑھ لیں گے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ۔ اچھا اس میں بعض صیغے جو ہیں وہ صحیح سے ہٹ کر ہیں، تو وہ انشاءاللہ سورۃ النازعات ہم بھی کر رہے ہیں، تو وہ میں ان کو بتا دیتا ہوں، آپ حضرات کو یہ ماضی کے ہیں لیکن پھر ان کی تفصیل آپ اپنے وقت میں پڑھ لیں گے۔ جیسے یارن حل عطا کا عطا، عطا یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ اذ نادا، نادا یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ اذ ناداہ ربہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے پکارا، بالوادی المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغی، طغی بھی ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ جی
فکذب یہ آیت نمبر 21 میں ہے، فکذب یہ کون سے صیغہ ہے؟ فکذب وعصا آیت نمبر 21، کذب کون سے صیغہ ہوگا؟ ماشاء اللہ. فکذب وعصا، کذبہ بھی واحد مذکر غائب کا ہے اور عصا بھی واحد مذکر غائب کا ہے، ماضی کا ہے دونوں. ایسے اس آیت نمبر 20 میں نا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، ارا یہ بھی فعل ماضی کا ہے. آگے ثم ادبر یسعى، ادبر آیت نمبر 22 میں ادبر یہ کون سے صیغہ ہے؟ ماشاء اللہ. واحد متکلم نہ کہیں، ادبر واحد مذکر غائب، ثم ادبر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ادبر. آگے فحشر آیت نمبر 23 میں فحشر فنادا، فحشر حشر کون سے صیغہ ہے؟ ماشاء اللہ. فحشر فنادا، نادا بھی واحد مذکر غائب کا ہے، یہ بھی آپ اس کی تفصیل پڑھ لیں گے. فقال یہ بھی ماضی کا واحد مذکر غائب کا، انا ربکم الاعلی. فاخذہ اللہ، فاخذ اخذ کون سا صیغہ ہے؟ اخذ جی. یہ اسامہ نوید صاحب آپ روزانہ کلاس میں تشریف لاتے ہیں؟ ماشاء اللہ واحد مذکر غائب. جی اسامہ نوید صاحب بتائیں. اچھا، اگر آپ روزانہ تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ کو یہ صیغہ جات آنے چاہیے نا. اب جیسے اخذہ ہے، اخذہ یہ فعلہ کی طرح ہے، فعلہ ضربہ. جس طرح فعلہ واحد مذکر غائب کا ہے تو یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو یہ چیزیں بالکل آسان ہیں. نہیں فنادہ یہ بھی واحد مذکر غائب کا ہی ہے. تو آپ حضرات ایک تو روزانہ کلاس میں تشریف لائیں، کبھی نہ لا سکے تو ریکارڈنگ سنیں اور پھر سبق بھی یاد کریں. سبق اگر یاد نہیں کریں گے تو یہ چیزیں سمجھنی مشکل ہو جائیں گی. تو یہ جو ہمارے گردانے ہیں، میں نے آپ حضرات سے یہ عرض کیا کہ ایک گردان اگر آپ حضرات یاد کرتے ہیں تو باقی ہزاروں گردانے آپ کو اسی کے تحت ویسے یاد ہو جائیں گی. اب کتنی یہ آسان چیز ہے، ایک گردان یاد کرنے سے ہماری ہزاروں گردانے حل ہوتی ہیں. اور ایک گردان یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. بعض رات کو رٹا لگانا نہیں آتا کہ ہم نے رٹا کیسے لگانا ہے، یاد کیسے کرنا ہے. تو آسان ہے. مثلا آپ حضرات نے فعلہ کی گردان یاد کرنا شروع کی تو پہلے اس کے مثلا 3 لفظ پڑھیں، فعل فعل فعلوا فعل فعل فعلوا فعل فعل فعلوا. اس کو 10-20 دفعہ دہرائیں، 30 دفعہ دہرائیں، پھر ساتھ فعلت ملا لیں، فعل فعل فعلوا فعلت فعل فعل فعلوا فعلت. اس کو جب یہ یاد ہو جائے پھر آگے فعلتا ساتھ ملا لیں، پھر شروع سے فعلتا تک پڑھیں، پھر آگے فعلنا ساتھ ملا لیں، پھر شروع سے فعلنا تک پڑھیں. تو اس طرح جو ہے وہ جب پوری گردان یاد ہو جائے تو اس کے بعد پھر پوری گردان آپ دہرائیں، جو ہے وہ 50 مرتبہ 60 مرتبہ. میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ ہمارے جو اکابرین تھے ان کے ہاں طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی گردان پڑھاتے تو طالب علم کے ہاتھ میں تسبیح دیتے، یہ تسبیح پکڑیں اور 100 مرتبہ مثلا اس فعلہ کی گردان ایک تسبیح اس کی نکالیں، یعنی 100 مرتبہ اس کو دہرائیں.
تو آپ ذرا خود بتائیں کہ جس کردان کو 100 مرتبہ دہرایا گیا ہو تو اس میں وہ کتنی اچھے طریقے سے یاد ہوگی اور بھولنے کا امکان بالکل ختم ہو جائے گا۔ اچھا، قرآن سے سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ٹھیک۔ جی، اس کا اسامہ صاحب یہ ہے کہ جیسے یہ فآخذہ ہے تو آپ اس میں دیکھیں کہ آخذہ کے آخر میں کون سی علامت ہے، مثلا کوئی تثنیہ کی ہے، جمع کی، تو یہ صیغہ جات آنے چاہیے، فعل فعلوا فعل فعل فعلوا، اس کو 10 20 دفعہ دہرائیں، 30 دفعہ دہرائیں، پھر ساتھ فعلت ملا لیں، فعل فعل فعلوا فعلت فعل فعل فعلوا فعلت، اس کو جب یہ یاد ہو جائے پھر آگے فعلتا ساتھ ملا لیں، پھر شروع سے فعلتا تک پڑھیں، پھر آگے فعلنا ساتھ ملا لیں، پھر شروع سے فعلنا تک پڑھیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ جب پوری گردان یاد ہو جائے تو اس کے بعد پھر پوری گردان آپ دہرائیں، جو ہے وہ 50 مرتبہ 60 مرتبہ۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ ہمارے جو اکابرین تھے ان کے ہاں طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی گردان پڑھاتے تو طالب علم کے ہاتھ میں تسبیح دیتے، یہ تسبیح پکڑیں اور 100 مرتبہ مثلا اس فعلہ کی گردان ایک تسبیح اس کی نکالیں، یعنی 100 مرتبہ اس کو دہرائیں۔ تو آپ ذرا خود بتائیں کہ جس کردان کو 100 مرتبہ دہرایا گیا ہو تو اس میں وہ کتنی اچھے طریقے سے یاد ہوگی اور بھولنے کا امکان بالکل ختم ہو جائے گا۔ اچھا، قرآن سے سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ٹھیک۔ جی، اس کا اسامہ صاحب یہ ہے کہ جیسے یہ فآخذہ ہے تو آپ اس میں دیکھیں کہ آخذہ کے آخر میں کون سی علامت ہے، مثلا کوئی تثنیہ کی ہے، جمع کی، اچھا قرآن سے سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ٹھیک۔ جی، اس کا اسامہ صاحب یہ ہے کہ جیسے یہ فآخذہ ہے تو آپ اس میں دیکھیں کہ آخذہ کے آخر میں کون سی علامت ہے، مثلا کوئی تثنیہ کی ہے، جمع کی، تو اس طرح جو ہے وہ جب پوری گردان یاد ہو جائے تو اس کے بعد پھر پوری گردان آپ دہرائیں، جو ہے وہ 50 مرتبہ 60 مرتبہ۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ ہمارے جو اکابرین تھے ان کے ہاں طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی گردان پڑھاتے تو طالب علم کے ہاتھ میں تسبیح دیتے، یہ تسبیح پکڑیں اور 100 مرتبہ مثلا اس فعلہ کی گردان ایک تسبیح اس کی نکالیں، یعنی 100 مرتبہ اس کو دہرائیں۔ تو آپ ذرا خود بتائیں کہ اس کردان کو 100 مرتبہ دہرایا گیا ہو تو اس میں وہ کتنی اچھے طریقے سے یاد ہوگی اور بھولنے کا امکان بالکل ختم ہو جائے گا۔ اچھا قرآن سے سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ٹھیک۔ جی، اس کا اسامہ صاحب یہ ہے کہ جیسے یہ فآخذہ ہے تو آپ اس میں دیکھیں کہ آخذہ کے آخر میں کون سی علامت ہے، مثلا کوئی تثنیہ کی ہے، جمع کی،